السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اور سنت سے جو بات واضح ہے اور آثار سلف سے جو بات ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنے عرش کے اوپر بلند ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ اپنی تمام مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہونا یا اللہ کی معیت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ کا مفہوم وہی ہے جو بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اپنے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اور معیت خاصہ کے اندر نصرت و تائید اور حمایت کا معنی موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو اس کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ان کی نصرت و تائید اور حمایت کرنے کے اعتبار سے بھی ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور غار ثور میں جب انہوں نے پناہ لی تو حضرت ابوبکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ سورہ توبہ کے اندر بھی یہ آیت مذکور ہے کہ گھبراؤ نہیں ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ یہ معیت ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر بلند ہے، نہ عرش اللہ کو چھو رہا ہے نہ اللہ عرش کو چھو رہا ہے، بلکہ اللہ عرش کے اوپر بلند ہے، اونچا ہے، نہ کوئی چیز اللہ کے اندر موجود ہے، نہ اللہ کسی کے اندر موجود ہے، نہ کوئی چیز اللہ کے ساتھ مس ہو رہی ہے، نہ اللہ کسی کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مانا تو ایسے تشبیہ لازم آئے گی، ایسے تجسیم لازم آئے گی، حالانکہ یہ ان کی ایک شیطانی وسوسہ ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے مثال کسی بھی کوئی چیز نہیں، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، تو کیا اللہ کا سننا اور دیکھنا اور ہمارا سننا ایک جیسا، دیکھنا ایک جیسا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کا سننا اور دیکھنا ویسا ہی ہے جیسا اس کی ذات اور شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے ویسے ہی جیسا اس کی ذات اور شان کے لائق ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت کسی بھی اعتبار سے مخلوق کے کسی بھی طرح سے مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق خود ہی بیان کر دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ویسے ہی سنتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے ویسے ہی ہے جیسے اس کی ذات اور شان کے لائق ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت کسی بھی اعتبار سے مخلوق کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں یہ محض ان کا خام خیال ہے، ایک غلط سوچ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں ان کے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ چند پوائنٹس کے تحت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، بلکہ ان کو لکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں، کیونکہ اگر ان پوائنٹس کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی اسماء و صفات کے تعلق سے آپ کا پاؤں نہیں پھسلے گا، آپ صحیح راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ہم ان کو بغیر تعطیل کے مانتے ہیں۔ تعطیل کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی کہ ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ نمبر دو، ہم ان کو بغیر تحریف کے مانتے ہیں۔ تحریف کا معنی ہوتا ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر دینا، بغیر تحریف کے ہم مانتے ہیں۔ جو بھی کتاب اور سنت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت وارد ہوئی ہے ہم اس کے لفظ کو کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اس میں نہیں کرتے، بلکہ اس لفظ کو ہم لیتے ہیں اور اس لفظ کا جو معنی ہے اس ظاہری معنی کو ہم برقرار رکھتے ہیں، اور ظاہری معنی کے ساتھ ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اس میں تعویل نہیں کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا قرآن میں،
ہم اس کی یہ تعویل نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اللہ کا چہرہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کی ذات مراد ہے. نہیں، اللہ کا حقیقی چہرہ ہے اور وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کی شان کے اور ذات کے لائق ہے. لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ ہوا. چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ کی تمام صفات کو بغیر تشبیہ کے مانتے ہیں، یعنی مخلوق سے ہم مشابہت نہیں اس کی قرار دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ اس کے جیسا کوئی بھی ہے ہی نہیں. جو پانچواں نقطہ ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بغیر تمثیل کے مانتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کی مثالیں بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی فلانی صفت ایسے ہے یا اللہ کی ذات ایسے ہے ایسے ہے، اس طرح نہیں، ہم کوئی مثال اس کی بیان نہیں کر سکتے. چھٹا پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بغیر تکییف کے مانتے ہیں، یعنی کہ ان کی کیفیت کیسے ہے، کس طرح ہے، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے کیسے ہے، کس طرح ہے، ہم بغیر تکییف کے مانتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو، یہ 6 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بغیر تعطیل کے مانتے ہیں، یعنی کسی کا انکار نہیں کرتے، بغیر تحریف کے مانتے ہیں، یعنی الفاظ کو ہم بدلتے نہیں ہیں، بغیر تعویل کے مانتے ہیں، جو ان الفاظ کے ظاہری معنی ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدیل اور من مرضی کا معنی نہیں لگاتے بلکہ ظاہری معنی کو قبول کرتے ہیں، بغیر تشبیہ کے مانتے ہیں، یعنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مشابہت قرار نہیں ان کی دیتے، بغیر تمثیل کے مانتے ہیں، یعنی کسی قسم کی ان کی مثال بیان نہیں کرتے، بغیر تکییف کے مانتے ہیں، یعنی ان کی کسی قسم کی کیفیت جو ہے اس میں ہم نہیں پڑتے. ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے وہ پوچھتا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں تو اللہ کیسے عرش کے اوپر مستوی ہے؟ تو امام مالک نے جب اس کی یہ بات سنی تو پسینہ سے شرابور ہو گئے، سر نیچے جھکا لیا. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، اور کیفیت جو ہے وہ غیر یعنی کہ عقل سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور ایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے. والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا، کیفیت کی ٹو میں پڑھنا کہ کیسے ہے کس طرح، یہ ایسا کرنا یہ بدعت ہے. پھر امام مالک نے اس آدمی کو وہاں سے نکلوا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننا چاہیے بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے. اور جو لوگ اس وہم میں مبتلا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو عرش پر مان لیا تو ایسے تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا اور تشبیہ، یہ ان کا خام خیال ہے، ان کا وہم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تو کیا اللہ دیکھنے اور سننے میں ان کے ساتھ مشابہ ہے کہ اس میں تجسیم ان کو نظر نہیں آتی؟ یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہیں، اللہ کی شان کے لائق ہیں، وہ کسی چیز کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں. اللہ کی کسی بھی صفت کی کس مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی مشابہت نہیں ہے. اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، اس کے ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اس کے ساتھ خاص ہیں، کسی بھی اعتبار سے کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتی. ہمارے ہاں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. حالانکہ یہ عقیدہ جو اصل ہے اس کی، یہ وحدت الوجود سے ملتی ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ ہر چیز اللہ کا وجود ہے، اللہ کا عکس ہے، اس کا سایہ ہے، اس کا پرتو ہے، اس کی شکل ہے. اور یہ عقیدہ بدترین گمراہی، بدترین کفر ہے، بدترین شرک. ہمارے ہاں لوگ لاشعوری طور پر، شعوری طور پر اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، حالانکہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہے، اونچا ہے، مخلوق سے جدا ہے، اپنی شان کے لائق عرش کے اوپر مستوی ہے. یہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، وہ قرآن کی بعض آیات جو اصل میں اللہ کی مائیت سے متعلق ہیں، یعنی کہ اللہ علم کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہے، اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے تو اس کی مدد کے اعتبار سے اللہ مخلوق کے ساتھ ہے. یہ وہ آیات لیتے ہیں لیکن ان کو بھی ادھورا پڑھتے ہیں یا پس منظر کے خلاف پڑھتے ہیں اور ان سے غلط استدلال کرتے ہیں اور عام لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کا جواب بھی انہی آیات میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ایک آیت جو ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رغ جاں سے بھی ہمارے قریب ہے. تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ادھوری یہ لوگ پڑھتے ہیں. یہ سورہ قاف سورت نمبر 50 اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. یہ آیت جو ہے لوگ ادھوری پڑھتے ہیں. لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ یہاں سے پڑھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بیچ میں سے، کہ ہم اس کی رغ جاں سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں. حالانکہ یہ جب پوری آیت پڑھتے ہیں
تو مطلب صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اس کے علم کے اعتبار سے ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پوری آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، ہمارے علم میں ہیں، اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اس اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہمارے قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت جو ہے جو یہ لوگ پڑھتے ہیں اور وہ بھی ادھوری پڑھتے ہیں، وہ ہے کہ یہ سورہ حدید ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، اور وہ آیت یہاں سے پڑھتے ہیں ہوا معاکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جو پوری آیت ہے، پوری آیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کا علم کے اعتبار سے قریب ہونا ہے، اللہ کا دیکھنے کے اعتبار سے قریب ہونا ہے۔ پوری آیت ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا یعنی بلند ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ جو چیز زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو اس کی طرف چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ اپنے دیکھنے کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے اپنی عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ ایک اور آیت ہے وہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چوتھا ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، چھٹا ہو تو کوئی 5 ہو تو ان میں سے جو چھٹا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے میری خالہ جو ہیں وہ اصل میں بریلویت کا ذہن رکھتی تھی، اور عملی اعتبار سے وہ اہل حدیث ہو گئیں۔ میری خالہ کے جو داماد تھے وہ اہل حدیث تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا، رفع دین کے اوپر تعلیم وغیرہ دی، احادیث وغیرہ دکھائی، وہ عملی لحاظ سے اہل حدیثوں والی نماز انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ تو ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر جان کر یہ کہتی ہوں، اور ایسے انہوں نے بات کی۔ تو میں نے ان کا تھوڑا عقیدہ چیک کیا کہ عقیدہ کیسا، عقیدہ وہی پرانا بریلویوں والا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو میں نے خیر انہیں سمجھایا، انہوں نے اچھا کہہ کے ذہن میں بٹھا لیا۔ پھر پتہ نہیں کسی بریلوی مولوی سے وہ پتہ نہیں کیا سنائی، اور یہ آیت جو ہے یہ میرے سامنے رکھی کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تم 5ویں ہوتے ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، تم 4 ہوتے ہو تو وہ 5واں ہوتا ہے، تو اللہ تو ہمارے ذات کے ساتھ ہے۔ پھر اگر آپ یہ پوری آیت پڑھیں نا تو اس پوری آیت کے اندر ہی جواب ہے۔ حقیقت یہ لوگ جو ہیں آیات کو بیچ میں سے پک کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، بغیر پس منظر کے، اور وہ بیان کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایک پوری آیت لیتے ہیں، نہ اس کے پہلے والی آیت کو دیکھتے ہیں نہ اس کے بعد والی آیت کو دیکھتے ہیں، اور لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ یہاں سے اٹھائی جاتی ہے بیچ میں سے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، بس یہاں تک رک جاتے ہیں۔ یعنی 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو۔ اب یہاں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں مائیت ذاتی کہ اللہ ذات کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ آیت پوری طرح پڑھ لیں تو اس میں اللہ کے علم کے ساتھ ان کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے۔ پوری آیت ہے الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اس کے علم میں ہے۔ 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ،
इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, फिर क़यामत के दिन उन्हें उनके अमाल से आगाह करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। तो अल्लाह ताला अपने जात के साथ अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अपने जात के साथ हर जगह नहीं है, अपने इल्म के एतबार से वो अपनी मखलूक के साथ है, अपने देखने के एतबार से, अपनी सुनने के एतबार से, अपनी कुदरत के एतबार से, कि मखलूक भी उसी की और उस पर कुदरत भी, इस पर अमर भी अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह जात के एतबार से मखलूक के साथ नहीं है। और इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह, जो लोग अल्लाह को अर्श के ऊपर नहीं मानते थे, इमाम अबू हनीफा उनको काफिर कहते थे। ये मेरे हाथ में शरह अकीदा तहाविया है, और ये उर्दू तर्जुमा है शरह अकीदा तहाविया का, और इसका सफ़ा है 367। इसके अंदर इमाम अबू हनीफा से पूछा जाता है, और ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। उलूह के इस बात में सल्फुस सालिहीन से बहुत कुछ मनकूल है, चुनाचे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी अपनी किताब अल फारूक में सनद मुती बल्खी तक पहुंचाते हुए जिक्र करते हैं कि उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से उस शख्स के बारे में सवाल किया जिसका कौल ये है कि मैं नहीं जानता कि मेरा रब आसमान में है या जमीन में है। उन्होंने जवाब में फरमाया वो काफिर हो गया, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जबकि अल्लाह का अर्श सातों आसमानों पर है। फिर सवाल हुआ अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह अर्श पर है लेकिन मैं नहीं जानता कि अर्श आसमान में है या जमीन में है, इमाम साहब ने फरमाया उस नजरिए का कायल भी काफिर है, इसलिए कि उसने अल्लाह के आसमान में होने का इनकार किया, और जो शख्स अल्लाह ताला को आसमान में नहीं मानता वो काफिर है, इसलिए कि अल्लाह आला इल्लियीन में है, उसका बुलंदी में तसव्वुर करते हुए पुकारा जाता है, असफल में उसका तसव्वुर करते हुए नहीं पुकारा जाता। आगे शारे जो हैं वो लिखते हैं कि अब अगर कुछ अहले इल्म जो इमाम अबू हनीफा की जानिब अपनी निस्बत करते हैं वो इसका इनकार करते हैं, यानी कि अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का जो लोग इनकार करते हैं वो अमली लिहाज से फुरूई मामलात में इमाम अबू हनीफा के अपने आप को पैरोकार कहते हैं, तो हम उनके इनकार का कुछ ख्याल नहीं करेंगे, जबकि मुअतज़िला वगैरह भी उनकी जानिब अपनी निस्बत करते हैं। तो शारे लिखते हैं कि हमें नहीं परवाह के वो लोग इस्तवा अलल अर्श का कायल हैं या नहीं, जबकि मुअतज़िला जो एक गुमराह फिरका गुजरा है, अभी भी उसके असरात तो मौजूद ही हैं, नाम मुअतज़िला तो नहीं लेकिन असरात अभी भी मौजूद हैं, यानी कि अक्ल के जरिए किताब और सुन्नत को परखना और अक्ल को किताब और सुन्नत पर बालादस्ती देना। अब ये इशारे लिखते हैं जबकि मुअतज़िला वगैरह भी अपनी निस्बत इमाम अबू हनीफा की तरफ करते हैं, हालांकि अक्सर एतकादी मसाइल में इमाम अबू हनीफा की मुखालफत करते हैं, यानी कि अमली लिहाज से बेशक उनके पीछे चलते हैं। देवबंदी बरेलवी हजरात भी अमली एतबार से इमाम अबू हनीफा के पीछे चलते हैं, लेकिन अकीदे के लिहाज से अबू मंसूर मातुरीदी को अपना इमाम बनाया हुआ है, अकीदे में अबुल हसन अशरी को इमाम बनाया हुआ है, और ये असल चीज तो अकीदा है, अकीदे में इमाम अबू हनीफा को छोड़ा हुआ है। लिहाजा हम इन मुअतज़िला और इस तरह के दूसरे गुमराह फिरके जो अपनी निस्बत इमाम अबू हनीफा की तरफ करते हैं लेकिन अकीदे में उनके पैरोकार नहीं है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनसे बरी हैं। फिर आगे लिखते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद की तरफ निस्बत करने वाले लोग बाज एतकादात में उनकी मुखालफत करते हैं, और अबू यूसुफ का वाकया जब उन्होंने बिशर मरीसी से कहा कि वो तौबा करें इसलिए कि वो अल्लाह को अर्श के ऊपर नहीं मानते, बहुत मशहूर है, इब्न अबी हातिम ने इसका जिक्र किया है। तो इमाम अबू हनीफा तो उस आदमी को काफिर कहते थे जो अल्लाह को अर्श के ऊपर नहीं मानता, और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, इमाम इब्न जोजी ने अपनी किताब तलबीस इब्लीस के अंदर कुछ गुमराह फिरकों का जिक्र किया, उनमें से जहमिया फिरके की एक शाख जिसका नाम है मुल्तज़का, उनके बारे में जो उनकी गुमराही है वो लिखते हैं कि मुल्तज़का कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये उर्दू तर्जुमा है तलबीस इब्लीस का, ये आपको शायद सही तरह नजर आ रहा, आप खुद पढ़ लें कि मुल्तज़का कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है। तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है वो गुमराह लोग हैं, वो हकीकत में कुफर बकते हैं। अल्लाह ताला अपने जात के साथ अपने अर्श के ऊपर बुलंद है, मुस्तवी है, अपने इल्म के एतबार से अपनी मखलूक के साथ है, कोई भी जगह है
کوئی بھی چیز ہے اس کے علم سے، اس کے دیکھنے اور سننے سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے. اور میں یہاں پہ ایک پوائنٹ الحمدللہ جاتے جاتے یاد آ گیا کہ بعض ہمارے اہل حدیث جو ہیں وہ جب دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے. حالانکہ یہ صحیح لفظ نہیں ہے. جو اللہ کا علم ہے یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ متصف ہے. اللہ کا علم اللہ سے علیحدہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر جگہ ہر چیز اس کے علم میں ہے. اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. امید ہے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.